اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر آدمی اس طرح پریشان ہے کہ اسے کسی قسم کا کوئی سکون نہیں ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ہر آدمی اپنے ہی کاروبار میں الجھا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو روزی کا دکھ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو رشتہ داروں کا خوف ہے، گویا ہر آدمی اپنی زندگی میں اس طرح الجھا ہوا ہے کہ اس کو سکون نام کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے کہ ہم اسی طرح بس بھٹکتے رہیں، تکلیفوں سے دوچار رہیں، ہمیں کوئی سکون اور امن نصیب ہی نہ ہو؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کے لیے ہماری زندگی میں رسول بھیجے اور انہوں نے ہمیں وہ صراط مستقیم بتایا کہ جس پہ چل کر ہماری حیات، ہماری زندگی سکون اور اطمینان سے گزرے گی۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ ہم آج جو ان برائیوں میں، ان تکالیف میں الجھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، تو یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ صراط مستقیم چھوڑ دیا ہے جس کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور اس پہ چلنے کی ہمیں گویا تلقین کی تھی کہ اگر جو آدمی اس پہ چلے گا تو وہی کامیاب و کامران ہوگا، جو اس راستے سے ہٹ گیا تو گویا وہ خوار ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا، وہ شیطان کے شکنجے میں جکڑا گیا، اور شیطان تو ہے ہی تمہارا کھلا دشمن۔ اور ہم اس دشمن کی باتوں میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو بھلا کر اس راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا ہوش نہیں، کوئی اپنی دولت کو اکٹھا کرنے کے حرص میں ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی رشوتیں لیتا ہے، کوئی مال بیچتا ہے تو فراڈ کر کے بیچتا ہے، ملاوٹ کر کے بیچتا ہے۔ تو جب ہم ضلالت اور گمراہی کے اس گڑھے میں گرے ہوئے ہیں جہاں ہمیں کوئی روشنی نظر ہی نہیں آتی، ہم اس روشنی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر ہمارا یہی حشر ہوگا کہ ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے، ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، شیطان ہمیں وہاں سے نکلنے نہیں دے گا اور ہم نے کوشش کرنی نہیں ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب بھی ہم کہیں کسی بہت مشکل میں دوچار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر ہم آتے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ یہ ہو گیا، یا اللہ یہ احسان کر دے، میں مشکل میں گر گیا ہوں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں ان دعاؤں کو اپنی اور اپنے کاروبار، اپنی زندگی کا وہ وسیلہ بنا لیں، دعاؤں کو اتنی اہمیت دیں، تو پھر انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں دعائیں کرنی ہی چھوڑ دی ہیں۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور حج کر لیا اور اس طرح کی یہ عبادات ہیں۔
اگر دیکھا جائے تو یہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ دعا کے بغیر کوئی کام آپ کا صحیح نہیں ہو سکتا، اور اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے دعا کی، کہ آپ اپنی زندگی میں دعاؤں کو اپنا وتیرہ بنائیں، اپنے آپ پہ لازم کر لیں۔ دعا کے بغیر آپ کی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ تو آپ کو ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی مصیبت یا بلا آنے والی ہے تو آپ اپنی اس دعا سے اس کو ٹال سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بعین ہی عبادت کرنا ہے، کہ دعا ہی صرف عبادت ہے۔ پھر آپ نے بطور دلیل قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ مومن کی آیت نمبر 60، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے التجا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور بے شک جو لوگ تکبر کر کے دعا نہیں مانگتے یا سرتابی کرتے ہیں، وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر، جہنم میں داخل ہوں گے اور پھر ذلیل و خوار ہو کر۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کی مخلوق سے مانگنے کے لیے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں؟ کوئی کسی سے مانگتا ہے، کوئی داتا صاحب ہے کسی کا، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہیں دوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت ہی اسی کی کرتے ہیں، اسی سے ہی استعانت اور مدد مانگتے ہیں، تو پھر دوسرے مخلوق سے مانگنے کی کیا وجہ ہے؟ اسی لیے ہم خوار ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے راستے کو، رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ کر ہم بندوں کے راستے پہ ہمیں شیطان نے بھٹکا دیا ہے، اور ہم ان بندوں سے مانگتے ہیں، میرا 12ویں والا پیر یہ کر دے، میرا فلاں پیر، میرا داتا صاحب یہ کر دے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس خالق کے جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس نے رزق لکھ دیا ہے، تمہاری زندگی لکھ دی ہے، پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ کیوں بھٹکتے پھرتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں انسان؟ اس ذات سے جب بھی تمہیں کوئی مصیبت، کوئی مصائب کا سامنا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہ ضرور تمہاری دعا قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا، میں تمہاری دعائیں سنوں گا، قبول کروں گا۔ اور وہ لوگ جو نہیں مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، دوسروں سے مانگتے پھرتے ہیں، تو پھر ان کا وہ حشر ہوگا، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ضرور یقیناً جہنم میں داخل ہوں گے اور ذلیل و خوار ہو کر۔ اس لیے خدا کے بندو، خدا کی طرف لوٹو اور اپنے مصائب، اپنی مشکلات، اپنی تکالیف کا اللہ کو بتاؤ، مانگو، وہ تمہاری دعائیں سننے والا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی۔ اب دیکھو انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، چلتا ہے، بولتا ہے، بات کرتا ہے، اب میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، کسی سے بات کر رہا ہوں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہی ہو رہا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے تو کیا وہ تمہیں، جب تم مانگو گے وہ تمہیں نہیں دے گا؟ عجیب خام خیالی ہے، تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ جب سب کچھ اللہ کے قبضہ میں ہے، اللہ ہی کی اطاعت میں ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو پھر دوسروں سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟
تو تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی وہ جس شخص کو اللہ نے توفیق دے دی، مانگنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، کوئی نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو جب تمہیں یہ توفیق مل گئی تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اس کے لیے رحمت کے دروازے گویا کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگی جائے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کرو۔ اللہم انی اسألک العافیہ، عافیت میں وہ تمام برکتیں، وہ تمام رحمتیں شامل ہیں، صرف عافیت لفظ نہیں ہے، عافیت بہت بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا، اس میں تمہاری زندگی کی تمام ضروریات، تمام برکتیں، رحمتیں اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے مانگا کرو تو تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضا کے فیصلہ کو رد نہیں کر سکتی۔ قضا ہو چکی، جو لکھا جا چکا، لیکن انسان اگر دعا کرتا ہے تو وہ قضا اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، تمہاری عمر بڑھا دیتے ہیں، تمہارے آنے والے جو بلا نازل ہونی ہے اس کو روک دیتے ہیں، جو بلا ابھی تک نازل نہیں ہوئی، تم پہ نہیں آئی، اس کو روک دیتے ہیں، جو آئی ہوئی ہے اس سے آپ کو نجات دے دیں گے۔ تو اس لیے دعاؤں کو اپنا وتیرہ بنا لو، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے، پہلو کے بل لیٹے، چلتے پھرتے، کاروبار زندگی میں جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ذکر کرو۔ تو اللہ کا ذکر یہ نہیں کہ اللہ اللہ کرتے رہو اور بس یہ اللہ کا نہیں، اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ کاروبار کر رہے ہو، زندگی کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی کوئی بھی کام کرتے ہو تو تمہیں پتہ ہو کہ یہ سیدھا راستے والا کام کرنا ہے، برائی کی طرف نہیں جانا، کاروبار میں کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، مال میں ملاوٹ نہیں کرنی، خالص مال دینا ہے، ملاوٹ والا مال نہیں دیتا، ملاوٹ والا مال نہیں دینا چاہیے۔ آپ زندگی میں کہیں بھی کسی جگہ بھی ہوں، آپ کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہنی چاہیے، دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو پھر وہ آپ کام صحیح کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، یاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہر حال میں اللہ کو سامنے نظر رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قدر اور قضاء سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں مگر اللہ سے دعا مانگنا اس آفت اور مصیبت میں نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی، یعنی آپ جس مصیبت میں بھی مبتلا ہیں اس میں سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا، ضرور اس میں سے آپ کو نفع ہوگا، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے مگر ابھی تک آئی نہیں ہے، تو اس لیے وہ بے شک وہ جو بلا نازل ہونے والی ہے تو اس میں بھی وہ آپ کی دعا سے وہ آپ کی بلا ٹل سکتی ہے، ٹل جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ کسی چیز کی وقت نہیں ہے، دعا کو اتنی اہمیت ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ وقت ہے، اس لیے اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ دعا بعین ہی عبادت ہے، اس لیے ہے کہ آپ اپنے قلب کی پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے
ہاتھ پھیلاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کوئی عبادت، کوئی بھی عبادت دعا سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی، تمہارا رب تم سے فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میرے علاوہ کسی سے نہ مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں مانگتے، لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یقیناً میں انہیں جہنم میں داخل کر دوں گا، اور ذلیل و خوار کر کے۔ تو اب وہ ذلیل و خوار ہونا چاہتے ہو تو ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے ہو تو پھر ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا تم اللہ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو اور کوتاہی نہ کرو، ہر وقت اللہ سے مانگو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہیں ہوگا۔ اب کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی اہم بات ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم سفر کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور بہت ساری مصیبتیں ہمیں ملتی ہیں، تو ان سے چھٹکارے کے لیے کہ بندہ سفر کرے بخیر بخوبی، سفر سے واپس اپنے گھر آئے، تو اس کے لیے اگر دعائیں کر لیں تو اس سے بہتر اور کون سا راستہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ خوشی، فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ یہ نہیں کہ مصیبت آئی تو ہم نے کہا اللہ یہ کر دے، وہ کر دے، ہماری مصیبت دور کر دے، نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن خوشی میں بھی آپ نے دعا، ہر وقت آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، خوشحالی میں بھی آپ نے کثرت سے دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر چیز، ہر مصیبت، ہر تکلیف کے مقابلے میں آپ کے پاس یہ ہتھیار ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ عافیت کی دعا مانگا کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دے دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا اور آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہی دیتے ہیں۔ ہر حال میں آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے، بشرطے کہ کوئی ایسی دعا نہ ہو جو کسی کے خلاف، یعنی صلہ رحمی یا کسی سے رشتہ توڑنے یا اس طرح کی نہ ہو، اپنے حق میں آپ مانگیں، اپنی اولاد کے حق کے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنی آسانی کے لیے مانگیں، اپنی تسلی کے لیے، اپنے دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگیں۔ تو یہ دعائیں کرنے سے ہی آپ کو دل کا بھی اطمینان حاصل ہوگا، دل کا سکون حاصل ہوگا، یہ پریشانیاں، یہ دوریاں، یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو نہیں مانگتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو اس سے دعا نہیں مانگتا، اور جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ اس لیے آپ ان بندوں میں شامل نہ ہوں جو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ سے مانگو اور گڑ گڑا کے دعائیں کیا کرو،
تمہاری زندگی کے وہ تمام مسائل حل ہوں گے، تمام مشکلات دور ہوں گی۔ جو آج تم بھٹکتے پھرتے ہو، گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہو، خود بھی نکلو اور اپنی اولادوں کو نکالو، تاکہ دنیا بھی تمہارے لیے بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔